بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ نے بچپن میں، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ نے لازمی ایک سبق پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جو ہے وہ کوئی صفا پر کھڑے ہو کر کیا۔ تو ابھی میں صفا کی پہاڑی کے پاس کھڑا ہوں۔ تو صفا کی پہاڑی کی دو خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت مائے ہاجرہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی خاطر جو پانی ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر انہوں نے صحیح کی، 7 چکر لگائے، تو اس کے بعد آب زمزم جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ تو ایک فضیلت تو اس کی یہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک جو صفا اور مروہ ہیں یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا یعنی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان نبوت کیا۔ ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ میسیو کنسٹرکشن ہو گئی ہے، تو اس کو پہاڑی کا جو روپ ہے وہ تو دکھائی اس طرح نہیں دیتا، لیکن یہ سامنے ایک چٹان جو ہے یہ واضح ہے ابھی تک بھی، جو نشان کے طور پر رکھی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا ٹائم تھا، کیونکہ عرب میں یہ روایت تھی جب بھی کوئی ضروری کام ہوتا، جب بھی کوئی ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تو وہ صبح کے وقت تمام قبیلے والوں کو جمع کرتے اور اس کے بعد اعلان فرماتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ ابھی آپ نے ظاہری طور پر اعلان کر دینا کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں اور تمہیں دین حق کی تبلیغ کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی روایت کو قائم رکھا اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبیلوں کے نام لے کر ان کو بلایا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو ان کو پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، یہ کوئی نہ کوئی ضروری بات کریں گے۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بولوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا تو کیا میری بات کو مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے بولا کہ بالکل، کیونکہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا نبی ہوں اور تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہیں دین حق کی میں تبلیغ کرتا ہوں، لہٰذا تم اسلام کو قبول کر لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جس پر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا۔ اس میں ابو لہب بھی موجود تھا، جس پر نعوذ باللہ اس ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی بھی کی اور برے الفاظ کہے، اور جس پر یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ واقعہ تھا ایک کوئی صفا کی جو شہرت ہے اس میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت جو ہے وہ کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ سال تک جو نبوت ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے حکمتاً جو ہے وہ چھپائی گئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دارالارقم میں تبلیغ فرماتے اور چپکے سے لوگوں کو تبلیغ کرتے، لیکن جب دعوت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر تبلیغ کی۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی، میں نے بولا کہ آپ کو جب انفارمیشن زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ زیارت کر کے بھی بہت زیادہ تسکین حاصل ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔